وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایوریون، ریسنٹلی ایک اسٹڈی میری نظروں کے سامنے سے گزری پروفیسر رچرڈ بلینکم کی، جو کہ پرڈو یونیورسٹی کے اینتھروپولوجی کے پروفیسر ہیں، اور ان کی ٹیم نے انویسٹیگیشن کی ہوئی تھی 30 پری ماڈرن سوسائٹیز پہ. 30 پری ماڈرن سوسائٹیز کے اوپر ایک ریسرچ تھی، اور انہوں نے اسٹڈی کیا ہوا تھا. اینڈ دین دے ریئلائزڈ، بہت لمبی ریسرچ ہے، میں اس کو بڑا کرسپ بیان کر رہا ہوں، کہ وہ بھی تباہ ہو گئے. اینڈ دے ور ناٹ امیون ٹو کیٹاسٹرافک ڈسٹرکشن اور ڈکلائن. حالانکہ وہ بہت عدل بھی کیا کرتے تھے. وہاں پہ پاور ایکوالٹی، ویلتھ ایکوالٹی، ہر قسم کا ایک جسٹس کا نظام تھا. اور کولیپس تو ہر سوسائٹی کر جاتی ہے، ہر عروج کو زوال ہے، بٹ دے ور سرپرائز ٹو سی کہ یہ جو سوسائٹیز تھیں دے کولیپسڈ ایون کوئکر دین دو سوسائٹیز جہاں پہ پاور انیکوالٹی تھی یا ویلتھ انیکوالٹی تھی، ظالمانہ اور جابرانہ نظام تھا، یونیلیٹرل لیڈرشپ تھی، اور ایسے لوگ رول کرتے تھے اس جگہ کو جو کہ ظالم بھی تھے. تو یہ سوسائٹیز انہوں نے جلدی کلیپس کیا رادر دین ان سوسائٹیوں کے. کیوں؟ کیا وجہ؟ اینڈ دے ریئلائز دیر واز اے کامن فیچر، اور وہ فیچر یہ تھا کہ ان کے جو لیڈرز تھے ان پری ماڈرن سوسائٹیز کو، جو کہ عدل کا نظام جنہوں نے قائم کیا ہوا تھا، وہ ایک چیز میں فیل کر رہے تھے، اور ایک کامن اور یونانیمس تھا ان ساری سوسائٹیز میں. کیا تھا؟ دے فیلڈ ٹو مینٹین اے سوشل فیبرک اینڈ مورالٹی آف دا سوسائٹی. ان سوسائٹی کی جو اقدار ہیں، جو مورالٹی ہیں، جو ایتھکس ہیں، ان کو لیڈرز نے مینٹین کرنے میں فیل ہو گئے. وہ تو جسٹس تو تھا، بٹ ان کا جو مرضی جو جینڈر چوز کرنا کرو، جس مرضی سے ریلیشن شپ رکھنے رکھ رہے ہو. شادی کا جو بیسک ایک فیبرک ہے سوسائٹی کا، اس کی ویلیو نہیں تھی. تو یعنی وہ کھلے کھاؤ والا جو ہے نا حساب کتاب تھا کہ جو مرضی کرنے کرو. اینڈ دیٹ واز دا ریزن دوز سوسائٹیز ور ڈسٹرائڈ. اور ان کی مورالٹی کمپرومائز تھی. مورالٹی ان کی کسی ایک ڈیوائن لا پہ بیس نہیں تھی، سبجیکٹیو تھی، کہ جو بندہ خود سوچ رہا ہے اگر مجھے کوئی چیز غلط لگ رہی ہے تو میں وہ نہیں کر رہا، آپ کو اگر غلط نہیں لگ رہی تو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ دا فیوچر آف نیشنز آر کنیکٹڈ ٹو دیئر مورالٹی. نیشنز کی جو عروج اور زوال ہے ان کی مورلز سے، ان کے ایتھکس سے، ان کے آداب اور اخلاقیات سے بہت جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایک اور آتھر ہیں بائی دا نیم آف پال کنگز نارتھ، انہوں نے بھی آرٹیکل میں لکھا، اینڈ دا آرٹیکل کا ٹائٹل یہ ہے کہ دا ویسٹ ہیز لاسٹ اٹس ورچو. ویسٹ نے اپنا جو چارم تھا نا وہ لوز کر دیا. کیوں؟ وی ہیو ابینڈنڈ دا ٹیبوز وچ ہیلڈ اس ٹوگیدر. کہتے ہیں ہم نے ان ٹیبوز کو چھوڑ دیا ہے جنہوں نے ہمیں اکٹھے ایک زمانے میں جوڑا ہوا تھا. اور کنگز نارتھ کہتے ہیں کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ ویسٹ کا جو سینٹرل پلر تھا، جس پلر نے سارے گھر کو سنبھالا ہوا تھا، وہ چرچ تھا. لیکن اب چرچ ویک ہو گیا ہے. اینڈ میں آپ کو خود بتاؤں، اگر کوئی ابھی آج ویسٹ میں اپنی شرٹ پہ ولیعذ باللہ ایسا ورڈ لکھتا ہے کہ جیزس از XYZ، ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، نو بڈی ول کیئر ہوٹس اباؤٹ واٹ. کہ ٹھیک ہے یار، فریڈم ہے، انڈیپینڈنس آف اسپیچ ہے. اتنی انڈیپینڈنس کہ جس میں جانور لوگ بن گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سائنٹسٹ کی ضرورت سے زیادہ ہمیں پوپس اور پریسٹ کی ضرورت ہے. دس از واٹ ہی سیز، یعنی ایک ڈیوائن لا کی ضرورت ہے جس نے ہمیں اکٹھے کبھی جوڑا ہوا تھا ایک زمانے میں. اینڈ ہی سیز کہ ویسٹ اپنے رونز میں رہ رہا ہے، ویسٹ اپنے رونز میں اپنے کھنڈرات میں رہ رہا ہے. اینڈ دے سون ریئلائز کہ یہ کھنڈرات کب اپنی مینیفیسٹیشن پہ اتر جاتے ہیں، یعنی یہ کب کھنڈر بن جاتے ہیں، کیونکہ ایتھکس اور مورلز نہیں رہے. سیوک سینس کا ہونا یہ ایٹیکیٹس ہے، ایتھکس اور مورلز نہیں ہیں. لائن میں کھڑے ہونا، اشارے نہ توڑنا، کوڑا نہ پھینکنا، یہ ایٹیکیٹس ہیں، مورلز نہیں ہیں. مورلز کیا ہوتے ہیں کہ انسان انفیڈیلٹی چیٹ نہ کرو اپنی وائف یا اسپاؤس پہ، انسان کی تنہائیاں پاک ہوں، انسان کی ڈریسنگ کیسی ہے، بہت ساری چیزیں. اور وہ ڈیوائن لا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں مورلز. ہر بندہ اگر خود سے اپنا رب بننا چاہے،
افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگوں نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے، کہ جو کہتے ہیں ہاں یار میری نظر میں یہ ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، اور میری نظر میں سو سبجیکٹیو مورالٹی تو بہت ایک یہ کیٹاسٹرافک ڈسٹرکشن ہے سوسائٹیز کی. تو جو قرآن میں آیا تھا نا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علموہم وادبوہم، ان کو علم سکھاؤ اور ان کو آداب سکھاؤ، مورلز پہ کام کرو ان کے. تو میں کیوں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آج؟ میں نے پاکستان سب کانٹینٹ میں زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ایتھکس اور مورلز بالکل ڈسٹ بن میں چلے گئے ہیں. اور مجھے دکھ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ عوام و ناس سے تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ طالب العلم ہیں، جو لوگ دین سے اٹیچڈ ہیں، جو دعوت سے اٹیچڈ ہیں، جن کا انفلوئنس ہے لوگوں پہ، ان میں بھی ایتھیکل اور مورل ڈکلائن اس حد تک آ گیا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے ہوئے سوچتا بھی نہیں ہے. نصیحت، دین و نصیحہ، خیر خواہی جو ہے، دین و نصیحہ کا مطلب یہ نہیں کہ دین نصیحت ہے، یہاں پہ نصیحہ اردو والا نہیں ہے، یہاں پہ نصیحہ عربی والا ہے، خیر خواہی کا نام ہے. تو لوگوں سے خیر خواہی، لوگوں کو کا خیال رکھنا، لوگوں کے عزت کا، لوگوں کے وقار کا، لوگوں کو پرائیویٹلی نصیحت کرنا نہیں، ہر چیز پبلکلی، ہر چیز ہی ویڈیو پہ. کسی کو نصیحت کرنی میں تو ویڈیوز پہ کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرا ایک کو مرتد کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ گستاخ رسول کہہ رہا ہے، اور ہر کوئی سبحان اللہ ایک عجیب سینیریو ہے. کوئی آداب اخلاق جو ہمیں سلف صالحین صحابہ تابعین تبع تابعین سے ملتے ہیں وہ گم ہو چکے ہیں. ابراہیم النخعی رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں پیپل آف دا پاسٹ، جو پاسٹ کے لوگ تھے، یعنی کون؟ صحابہ، اور جو صحابہ کے ارد گرد لوگ تھے، وہ کسی سے علم سیکھنے سے پہلے اس کے آداب آبزرو کرتے تھے. اگر اس کے آداب بہت ہائی لیول کے ہوتے تو پھر وہ اسے علم سیکھتے تھے، ورنہ اسے علم نہیں سیکھتے تھے وہ. اور ہم نے آج ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری، جو کہ جس کا کیسا ادب ہے، جس کی لینگویج کیسی ہے، جو کیسے لوگوں کو ٹریٹ کرتا ہے، چاہے وہ اوپوننٹس کیوں نہ ہوں، بالکل ہی ہم نوٹس نہیں کرتے. ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسٹڈی مینرز بیفور علم، علم حاصل کرنے سے پہلے آداب سیکھو. کیوں ایسا ہے کہ ایک اسٹارٹ کے مطابق پاکستان میں جتنے بھی مدرسے ہیں، چاہے وہ تمام مکاتب فکر کے ہوں، چاہے وہ دیوبندی، حنفی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، ہر سال اراؤنڈ 80,000، اور یہ میں ہمبل فگر بتا رہا ہوں، 80,000 علماء فارغ ہو رہے ہیں، فارغ و تحصیل، یعنی علماء 8 سال کا کورس کے بعد نکل رہے ہیں. اور جس معاشرے میں 80,000 عالم انڈکٹ کیا جا رہا ہو، پمپ کیا جا رہا ہو، اس کا یہ حال ہوگا. لیک آف پیشنس، لیک آف رسپیکٹ، گالی گلوچ، اپنے آپ کو اپنا علم کا روب جھاڑنے کے لیے سب کو گمراہ کہنا، کینسل کلچر، سبحان اللہ. عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ تعلمت الادب 30 سنہ وتعلمت العلم 20 سنہ، کہ میں نے ادب 30 سال سیکھا اور اس کے بعد میں نے علم 20 سال سیکھا. یہ لوگ کوئی نعوذ باللہ من ذالک بے وقوف تو نہیں تھے کہ جو ادب پہ اتنا ٹائم لگا رہے ہیں. اور ماں باپ جو اپنے بچوں کو بھیجتے تھے وہ کہتے ہیں پہلے 2 سال صرف ادب سیکھنا، اور اس سے اگلے 2 سال علم نہ سیکھنا، ادب کو اپلائی کرنا، اور اس کے بعد اپنے علم کا جرنی شروع کرنا. سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ ڈیئر ٹو اسٹارٹ لرننگ نالج، ہمت نہ کرنا کہ تم علم سیکھنا شروع کر دو اس سے پہلے کہ تم نے 10 سال ادب نہ سیکھا ہو. یعنی سبحان اللہ، آداب اور سو امپورٹنٹ، کیونکہ جب انسان آداب کے بغیر انسان میں علم آتا ہے تو وہ پھر متکبر بن جاتا ہے، پھر وہ ہر کسی کو ڈنگ مارتا پھرتا ہے اور کاٹتا پھرتا ہے، اور پھر وہ ایک ایسے بیلسٹک میزائل بن جاتا ہے جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اور وہ ہر کسی پہ برستا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کی والدہ نے جب ان کی تربیت شروع کی تو ان کو امامہ پہنایا، اور ان کو شماغ اور ثوب اور جو علماء کا ڈریس تھا جب وہ پہنایا اس ٹائم پہ، تو کہا کہ ربیعہ و رائی کے پاس جاؤ اور ان سے ان کا علم نہ سیکھو،
ان سے ان کا ادب سیکھو پہلے. اور یہی بتا ہے کہ امام مالک became امام مالک رحمہ اللہ. ان کی ایک ہی گیدرنگ میں امام مالک کی 5000 اسٹوڈنٹس آ کے بیٹھے ہوتے تھے, جن میں صرف 500 لکھ رہے ہوتے تھے, اور باقی سارے they used to watch him and observe his adab, observe his اخلاق. اور پیرنٹس اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ادب کا ایک چیپٹر سیکھ کے آ جاؤ اور اس پہ عمل کرو, بجائے کیسے کہ تم 70 چیپٹرز آف نالج سیکھ کے آ جاؤ. اور وہ کہا کرتے تھے کہ جو تمہارا جو بھی یعنی وہ ہمارا کہاوت ہے نا کہ آٹے میں نمک کے برابر, وہ کہتے ہیں کہ آٹا تمہارا ادب ہونا چاہیے اور نمک علم ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک آٹا جو ہے وہ ادب نہیں ہوگا اور نمک علم کے برابر نہیں ہوگا, تب تک تو پھر کیا ہوگا, تکبر, بہتان, مطلب لوگوں کی ہر کسی کو انسان پبلکلی پھر بیش کر رہا ہوگا ادب. اور کیونکہ انہوں نے ایکسپیرینس کیا کہ جن لوگوں نے ادب کے بغیر علم سیکھا انہوں نے زیادہ نقصان کیا بجائے کہ فائدہ پہنچانے کی امت کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احسنکم اخلاقا, تم میں سے میرے سب سے قریب قیامت کے دن اور میرا سب سے محبوب قیامت کے دن, یعنی 2 کوالٹیز, میرے سب سے قریب بھی ہوگا اور میرا سب سے محبوب بھی ہوگا قیامت کے دن. کون ہوگا؟ جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے. اور مجھ سے سب سے دور کون ہوگا قیامت کے دن, اور مجھے سب سے زیادہ نفرت کس سے ہوگی؟ جو تانے لگاتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, فاؤل لینگویج یوز کرتے ہیں. اب نے کہا ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق. انسان کے جو ترازو ہوگا اس پہ کوئی چیز اتنی بھاری نہیں ہوگی, نہ علم ہے نہ تہجد ہے, جتنا اخلاق بھاری ہوگا اس کے میزان پہ. فإن اللہ تعالی یبغض الفاحش البذیء, اللہ سبحانہ وتعالی نفرت کرتے ہیں اس سے جو کہ فاؤل لینگویج یوز کرتا ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور یہ صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں اس کو جنت کے کارنر میں گارنٹی کرتا ہوں ایک پلاٹ کی اور گھر کی بیسیکلی, جو کہ آرگیوئنگ چھوڑ دے, بحث مباحثہ کرنا چھوڑ دے, بے شک وہ حق بھی کیوں نہ ہو. یہ حدیث کہاں آتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعوت نہ دیں, دعوت کا احسن طریقہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ نوجوان شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا, یا مجھے زنا کی اجازت دیں. تو علم کا تو تقاضا یہ تھا کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے زنا کا کیا گناہ ہے اور تجھے اتنے کوڑے لگیں گے, کرنا تو کر لے, پھر دیکھ پھر تجھے حد نافذ ہوگی, اور زنا کے بارے میں یہ زانی جہنمی ہوں گے, اور XYZ. ہاں علم کا تو تقاضا تھا. حکمت کا تقاضا کیا تھا؟ ادب کا تقاضا کیا تھا؟ کہ اللہ کے نبی اس کے پاس گئے, اس سے ریٹوریکل کویشچنز پوچھے, اور ایموشنل لیول پہ آ کے حکمت اور ادب کیا تو پسند کرے گا کوئی تیری والدہ کے ساتھ ایسا کرے یا تیری بہن کے ساتھ ایسا کرے؟ میڈ ہم تھنک ایموشنلی, میڈ ہم تھنک کہ یار یہاں پہ علم سے جواب نہیں دینا, یہاں پہ اخلاق اور حکمت سے جواب دینا, یہاں پہ حکمت کام آتی ہے. تو ہم ہر جگہ جو علم کے فتوے لگاتے ہیں نا, کہیں پہ صرف فتاویٰ یا علم کام نہیں آتا, حکمت. اور یاد رکھیں علم شاید ہر کسی کے پاس ہے اور اکثر لوگوں کے پاس ہے, بٹ حکمت وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو حکمت مل گئی اس کو بڑا خیر مل گیا. پھر حکمت بہت ریئر ایک نالج ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, ہبۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. تو حکمت کیا دی تھی کہ اللہ کے نبی اس کو جا کے سوال پوچھیں, اور ان صحابی نے کہا نہیں رسول اللہ میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی میری بہن کو ایسے دیکھے, والدہ کے ساتھ. دیا آپ نے کہا وہ بھی کسی کی بہن ہے اور ماں ہے اور بیٹی ہے. اور پھر آپ نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے دعا کیا اللہ مغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ, یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے, اس کا دل پاک کر دے, اس کو چیسٹ اس کو پاک باز بنا دے. ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ شیخ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, تارک صلاح ہے, یعنی نماز چھوڑ دیتا ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور میرے پڑوسی ہے وہ, تو وہ یعنی کیا چاہتا ہے کہ اس پہ یعنی ڈیفرنٹلی کفر کا فتویٰ ایک طرح سے. ابن باز نے کہا اس کا فتویٰ یہ ہے کہ تم اس کے پیار سے جا کے اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو مسجد لے جایا کرو اپنے ساتھ, اور میرے بھائی چلے نماز پڑھنے چلیں. علم کا فتویٰ کیا تھا کہ وہ کافر ہے, مرتد ہے, خارج عن الملہ ہے, اس کا نکاح ٹوٹ گیا, اس کو صحرا میں جا کے پھینک دیا جائے گا, اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفنانا نہیں جائے گا, اس کی نماز جنازہ عام لوگ پڑھیں گے, علماء نہیں پڑھیں گے, XYZ. حکمت کا فتویٰ کیا تھا کہ اس کو بھائی دعوت دو نماز کے لیے طریقے سے, پیار سے,
یہ نہیں کہ تو کافر ہے، تو مرتد ہے، تیرے سے تعلقات ختم آج کے بعد، کہ وہ سلام کرے تو بندہ سلام کا جواب نہ دے وعلیکم کہہ کے بس، کیونکہ یہ تم نماز نہیں پڑھتا. اللہ کریم سے پوچھا کیا کہ کثرت سے جنت میں کون ہوں گے؟ آپ نے کہا تقوی اور حسن اخلاق والے لوگ. سو احادیث تو اخلاق پہ بہت ہیں، بہت زیادہ. اور آپ نے یہ جو گارنٹی دی نا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو مجھے گارنٹی دے گا کہ جو اس کے 2 دانتوں کے بیچ میں ہے، یعنی 2 جوز کے بیچ میں زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے بیچ میں پرائیویٹ پارٹس ہیں، آپ نے کہا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور ہماری زبان ایسے چلتی ہے کہ حد سے بھی زیادہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت ایک مورل ڈکلائن کا شکار ہیں، اور ہماری امت تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی، اور ہم سب کا احساس نہیں ہو رہا. ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ اور اچھا کام کر رہے ہیں، بٹ وی ڈونٹ ریئلائز کہ ہم کس حد تک ڈکلائن کا شکار ہیں ہمارے مورلز اور آداب کی وجہ سے. کیونکہ the future of nations are connected to their morals. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ طرح آداب اسٹڈی بھی کریں بیسک سے بریفلی. اور سب سے پہلے جن کے آداب ہمیں پڑھنے چاہیے وہ انبیاء ہیں، کہ ان کا ادب کیسا تھا، اور کس سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے اسے ادب شو کیا جائے. فرینڈز کا تو نہیں ہے، ماں باپ کا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے. انبیاء کا ادب اپنے رب سے کیسا تھا کہ آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہو گیا انہوں نے پھل کھا لیا، تو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرا تو پہلا انکاؤنٹر ہے شیطان کے ساتھ، اٹس دا فرسٹ ٹائم آئی ایم لوکنگ ایٹ شیطان. اور شیطان کوئی سینگوں کے ساتھ تھوڑی آیا تھا، ایک ہاربل شکل ہے، نہیں. شیطان تو ایک بزرگ کی فارم میں ناصح امین کی طرح سے آیا، یعنی میں تمہیں بڑا سنسیئر ایڈوائز اور تمہارا امانت دار ہوں، تمہارا خیر خواہ بن کے آیا تھا. وَقَاسَمَهُمَا لَهُمَا الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے قسمیں کھائیں ان کو کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے. تو آدم کا پہلا انکاؤنٹر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیج دیا. آدم نے کہا اللہ اٹ واز مائی فرسٹ انٹریکشن ود شیطان، مجھے کم از کم ایک چانس دے دے، میں تو آج تک دیکھا بھی نہیں اس کو، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کیا مطلب اتنی، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل جسٹ ٹو ایٹ اے فروٹ. نہیں، کیا کہا ہے آدم نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ کہ تو نے ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر، یا رب تو نے معاف نہ کیا نا ہمیں، اگر تو ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. سیدھا ادب آدم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، جب مشرکین سے بحث ہو رہی تھی اور انہوں نے پوچھا کہ رب تمہارا کون ہے، تو نے کہا میرا رب وہ ہے جو یطعمنی ویسقین، مجھے کھانا کھلاتا اور پانی پلاتا ہے، مجھے زندہ کرتا ہے، مجھے موت دیتا ہے. سارا انہوں نے کوالٹی دیتے ہیں، مجھے رب زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا وہ دیتا ہے. یعنی ہر نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کی، لیکن جب بیماری آئی تو وی نو کہ ہر بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہر خیر اور مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے. لیکن ادب دیکھیں سبحان اللہ. اور کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں خود بیمار ہو جاؤں یعنی تو شفا مجھے وہ دیتا ہے. وہ بیماری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی. اور کہا وَإِذَا، اور جب، یعنی میں تو اکثر اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہا ہوتا ہوں، اور جب اوکیجنلی ونس ان اے بلو مون میں بیمار ہو جاؤں تو شفا مجھے وہ دیتا ہے. سیدھا ادب ہو ابراہیم علیہ السلام ٹوورڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، ہی واز بورن ایک ایسے ٹائم پہ جب ان کے موت کا وارنٹ جاری ہے. پیدا ہوتی نائل میں بہا دیے گئے، لینڈ کرتے ہیں فرعون کے گھر، یعنی کسی نبی گھر نہیں، کسی ولی گھر نہیں، فرعون کے گھر لینڈ کرتے ہیں. ماں سے دور کر دیے گئے، ساری زندگی ایک پرائے گھر میں پلے بڑے ہوئے تو غلطی سے قتل ہو گیا، ایک اور ڈیتھ وارنٹ. بھاگے ایز اے فیوجیٹیو، پیچھے پڑے ہوئے پولیس والے فرعون کی، اور وہ بھاگ رہے ہیں، اور صحرا میں بھاگ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. اور جب پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں نے کیا کیا تھا، میں نے کیا بڑا گناہ کر دیا، اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر. نہیں کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو تو مجھ پہ
نازل کردہ نعمت، میں اس کا محتاج ہوں یا رب، اے میرے رب ربی. اور ایوب کو دیکھ لیں، سبحان اللہ، اس حد تک مصیبت میں رہے، 2 decades، تقریباً 2 صدیاں، 18 سال کی بیماری، سب چھوڑ کے چلے گئے، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹی ہوں، صرف بیوی پاس رہی، اور بیوی کو بھی ہیڈ شیو کرنا پڑا اور بیچنے پڑے اپنے بال تھوڑا سا خیال کرنے کے لیے، اور ان کے سر کے نیچے سارا دھڑ پیرالائز تھا. کیا کہتے ہیں؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ اکبر. یا اللہ مجھے نا، مس بولتے ہیں سب سے لیسٹ ٹچ کو، حالانکہ ان کا سارا جسم پیرالائزڈ ہے اور بہت تکلیف میں ہیں وہ. کچھ روایات میں تو آتا ہے کہ کچھ ضعیف روایت میں یہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور آپ تکلیف میں تھے شدید. انی مسنی الضر، مجھے صرف ایک نقصان ہے نا ٹچ کیا ہے. اور دور بولتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں ایک سیب کو، جب وہ ہلکا سا ریڈش یا بلیک ہو جاتا ہے باہر پڑے ہونے کی وجہ سے، تو کہتے ہیں کہ مجھے نا میری باڈی نے اتنا سا سفرنس انڈیور کی ہے، یعنی ہلکا سا مجھے اثر ہوا ہے بیماری کا. اور یہ نہیں کہا یار تو نے مجھے بیماری دی ہے یا تو نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا، بلکہ انی مسنی الضر، مجھے دور نے نا ٹچ کیا ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے. اور سبحان اللہ دیکھیں کہ ایک اور جگہ پہ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے نا ٹچ کیا ہے with pain and affliction، یعنی شیطان نے مجھے ٹچ کیا ہے. حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ تقدیر پہ کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جہاں جہاں خیر کی بات آتی ہے انبیاء اللہ سے جوڑتے ہیں، اور جہاں شر کی بات آتی ہے تو اپنے نفس یا شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں. شر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہی نہیں کرتے، یہ ادب ہے انبیاء کا. اور عیسیٰ السلام کی بات مجھے بہت ہی پسند آتی ہے. جب ان سے پوچھا گیا اور یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ نے اس فیوچر کی کنورسیشن کو بالکل پرزرو کر لیا اور آج ہمیں بتا دیا قرآن میں، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے کہا ہے کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لو، یعنی پکارو. تو عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی دعوت دے دیتے تھے، ان کو اٹھا لیا گیا، ان کو تو علم ہی نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے یہ کیا بات کر رہے، مجھے تو نہیں پتہ، میں تو کبھی نہیں کہا. یعنی کہ یا اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں وہ بات جس کا میں حق نہیں رکھتا، مجھے سوٹ ہی نہیں کرتے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے میرے نفس میں کیا ہے اور میں نہیں جانتا تیرے اندر کیا ہے. یعنی تو، اور پھر ساری باتیں کرنے کے بعد بڑے ادب سے کہتے ہیں کہ اب یہ بات اس کی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کرسچنس کے بارے میں جنہوں نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو اللہ کے خلاف، اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا تھا. کہتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں یا رب، تیرے غلام ہیں. وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو معاف کرنا چاہے تو معافی کے بعد تو عام طور پہ غفور الرحیم آتا ہے یا رحمان الرحیم آتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا عزیز الحکیم. کیوں؟ کیونکہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے جن کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہے. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ مینشن کرتے ہیں کہ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو دس میکس دا سچویشن آکورڈ کہ تو غفور الرحیم بھی ہے اور پھر وہ جہنم میں بھی جا رہے ہیں. تو عیسیٰ السلام نے آؤٹ آف ادب اینڈ رسپیکٹ کہا عزیز الحکیم، تو پھر تو بالکل غالب ہے اور تیرے فیصلے حکمت سے بھرپور ہیں، جو تو فیصلہ کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزننگ تو ہوتی ہے. اللہ اکبر. سی دا سینسٹیوٹی آف انبیاء ٹورڈز اللہ سبحانہ وتعالیٰ. غفور الرحیم کا ورڈ یوز نہیں کیا کیونکہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، مشرکین سامنے کھڑے ہوئے سن رہے ہیں اس کنورسیشن کو. اب یوسف علیہ السلام کی بات دیکھ لیں. سارے اس جو ایک ٹرموائل سے اور ایک مشکلات سے وہ گزرے، پیدا ہوتے ہی ان کے ماں باپ سے اگین الگ کر دیا گیا، کنویں میں پھینک دیا گیا، ہی واز سبجیکٹڈ ٹو ہیومن ٹریفکنگ، بیچ دیا گیا، سولڈ ان دا سلیو مارکیٹ، ان پہ اٹیمپٹ ہوتی ہے ہراسمنٹ کی، فزیکل ہراسمنٹ کی، جیل میں چلے جاتے ہیں. یعنی آل ہز لائف ہی سفرڈ، پیرنٹس سے دور. پیرنٹس بھی کیسے؟ یعقوب جیسے انبیاء سے بہتر کوئی پیرنٹ ہے؟ اور دادا پردادا سارے نبی. امیجن وہ گھر کیسا ہوگا، اس کا ماحول کیسا ہوگا. وہاں سے بچہ، اتنا خوبصورت بچہ نکل کے آ جاتا ہے جیلوں میں اور کنویں میں اور لوگوں کے ہاتھوں میں بکا جا رہا ہے.
یعنی ان کے بارے میں الزام لگایا جا رہا تھا کہ جہاں تم پلے بڑے ہو، جنہوں نے تم پہ احسان کیا تم نے ان کے ساتھ ہی 2 نمبری کی ہے. یعنی سبحان اللہ کتنی ٹارچر کرنے والی سچویشن ہے. ہاں لیکن یہ سارے ٹرموائل کے بعد جیسے ہی وہ نکلتے ہیں اور ان کو فائنانس منسٹر بنایا جاتا ہے اور ان کے بھائی ان کے پاس آتے ہیں، تو یہ نہیں کہا یا اللہ تو نے بڑے مشکل حالات سے مجھے گزارا ہے، لیکن دیکھ میں صبر کرتا رہا ہوں اور میرا سیلف کنٹرول دیکھ. کہتے ہیں وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، رب میرے ساتھ بہت ہی ہمیشہ سے بہت احسان کرتا رہا ہے جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. یعنی احسان کا لیول دیکھیں کہ مجھے جب جیل سے نکالا اللہ نے مجھے بڑا احسان کیا. وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور آپ لوگوں کو ڈیزرٹ سے لے کے مصر میں لے کے آئے اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں رکاوٹ اور دراڑ ڈالنے کی کوشش کی. سبحان اللہ، یہ بھی شیطان کی طرف نسبت کی، اللہ کی تقدیر پہ بات نہیں ڈالی، نہ کہ بھائیوں کا کہ تم لوگوں نے جو پلاٹنگ اور پلاننگ کی ہے نا مجھے میں سب جانتا ہوں، بلکہ کہا یہ شیطان نے ہمارے بیچ میں نا ایک مس کمیونیکیشن، مس انفارمیشن، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کی. ان ربی لطیف لما یشاء، رب بڑا باریک بین ہے، اس کی پلاننگ بہت کمال کی ہے. انہ هو العلیم الحکیم، اور وہ جانتا حکمت والا ہے. یوسی سبحان اللہ کس حد تک انبیاء سینسٹیو تھے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے میں آتے تھے. اور محمد دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، انک لعلی خلق عظیم، جو کہ سیل آف پروفٹس ہیں اور امام الانبیاء ہیں اور آخری نبی ہیں. امیجن ان کا اخلاق اور کردار. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اے نبی آپ تو کریکٹر اور کردار کے پرفیکشن پہ ہیں. اور اللہ کے میں نے خود کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق و آداب کو پرفیکٹ کر لوں اس دنیا میں. اور اللہ کے نبی کے اخلاق مثال ہی اتنی مثال. ایک صحابی سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آؤٹ آف سنسیئر انٹینشن، بٹ وہ ٹھیک نہیں تھے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ویحک اتدری ما اللہ، افسوس ہے تجھ پہ، تو جانتے نہیں کہ اللہ کون ہے. ایسے الفاظ انہوں نے کیسے نکال دیا. اور آپ کو جب طائف کے بعد کیا سچویشن ہے کہ پتھر پڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور بچے گلی کے وہ پتھر مار رہے ہیں اور لوگوں نے یعنی بالکل ساتھ چھوڑ دیا، مکہ ہو یا طائف ہو، اور آپ کے خون نکل رہا ہے اور آپ کے جوتے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے نا تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، میں تجھ سے تب تک معافی مانگتا رہوں گا جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا. And there is no strength, no power except you یا رب. You see اللہ اکبر. جب انسان انبیاء کی لائفز کو پڑھتا ہے نا تو پھر انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا ضروری ہے مورلز کا ہونا، ایٹیکیٹس کا ہونا، اخلاق کا ہونا when it comes to dealing with. اور ہمارا let's come to ourselves now. ہمارا اخلاق اور آداب لوگوں سے تو کیسے ہونا چاہیے تو بات کی بات ہے. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. یاد رکھیں پہلا ادب جو اللہ کا رائٹ ہے، جو ہمیں اللہ کی طرف شو کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جاننا. کتنی اسٹرینج بات ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جب ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ میری گاڑی میں کون ہوگا میرے ساتھ، بھائی جس نے میرے ساتھ 4 گھنٹے کا سفر کرنا ہے. کسی سے شادی کرنی ہو اور لائف کا ایک پورشن گزارنا ہو تو ہم جاننا چاہتے ہیں اچھا ان کاسٹ کیا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا یہ کیسا ہے. وی نو آل دا ڈیٹیلز. But when we have to spend our life with Allah subhanahu wa ta'ala, the complete life and the hereafter, we don't really try to know کہ who Allah subhanahu wa ta'ala is. Strange بات نہیں ہے. اور امیجن میرے ساتھ ایک شخص بیٹھے ہوں اور میں آپ لوگوں سے کہوں کہ یہ شخص آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں گے، ان کے پاس صرف 5 منٹ ہیں اور یہ آپ سے آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہیں گے. And let me introduce who he is. یہ ہارورڈ سے PhD ڈاکٹر ہیں. انہوں نے مسجد نبوی میں 8 سال پڑھا اور مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے PhD کی ہوئی ہے ان حدیث سائنسز. Also he has the keys to Kaaba and he has the key to the house of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ اللہ کے نبی دفن ہے. And he is also a black belt jiu-jitsu specialist.
اینڈ بائی دا وے ہی از اے ٹریلینئر ایز ویل. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ تہجد کبھی انہوں نے آج تک مس نہیں کی اور اپنے پیسے کا 50% صدقہ میں دیتے ہیں. اور فلاں پروجیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں وہ انہوں نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں. اینڈ ہی ہیز over 10 million following on social media as well, right? So پہلے آپ کیسے ان کو دیکھ رہے تھے اور اب آپ کیسے ان کو دیکھ رہے ہیں, right? اب یہ جب بات کریں گے تو آپ فون پہ نہیں بیٹھے ہوں گے, آپ نے غور سن رہے ہوں گے یار 5 منٹ میں بندہ ہمارے پاس آیا نصیحت کرنا چاہتا ہے, لیٹس لسن فرام ہم. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا جانتا ہے نا اتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پھر سیریس لیتا ہے. لیکن جتنا کم انسان کو تعارف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اتنا ہی پھر اس کا لیزی اور لیتھارجک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ٹورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو رب رات کو آ کے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں, جس کو پتہ ہے کہ رب میرا ہے کون اور وہ رات کو آ کے مجھے پکارتا ہے, تو وہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ 10 گھنٹے کی رات میں وہ 5 منٹ نہ نکال سکے 2 رکعتوں کے لیے, کیونکہ کہ پکارنے والا کون ہے, انوائٹ کرنے والا کون ہے. دوسرا ادب جو رب کے لیے بہت ضروری ہے وہ سنسیرٹی ہے, اللہ کی طرف اخلاص کا ہونا. جیسے میں نے پہلے بھی ایک ایگزامپل دی تھی کہ اگر میرے پاس ایک سیل فون ہے اور آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ تو ابھی مجھے نا سیل فون چاہیے فار اے منتھ اور میں آپ کو مہینے میں یوز کر کے واپس کر دوں گا بیکاز میرے پاس ابھی پیسے بھی نہیں ہیں, اینڈ ایک مجھے فیور کر دیں, اینڈ آئی گیو یو مائی سیل فون کہ ٹھیک ہے میں آپ سے اگلی آفٹر 4 weeks آئی ول ٹیک مائی فون بیک فرام یو بٹ ٹیک کیئر آف اٹ. ہاں ٹھیک ہے, ہفتے میں یا مہینے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے فون تو ابھی وہ تو میں نے بیچ دیا آگے اور اس کے پیسے میں نے اسپینڈ کر دیے, میرا کیسے ریئیکشن ہوگا؟ مجھے غصہ آئے گا, فرسٹریشن ہوگی, یہ آپ نے کیا کیا؟ واٹ بلانگڈ ٹو می سوللی, جو میرے تھا وہ آپ نے کسی اور کو دے دیا, کیسے؟ تو ہمارا جو اخلاص ہے نا, ہمارا جو سنسیریٹی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے, اور ہم کیوں کسی اور کو بھی دے دیتے ہیں وہ جو اللہ ڈیزرو کرتے تھے, جو صرف اللہ تعالیٰ کا رائٹ تھا, ہم کسی اور کو ایسے آرام سے پکڑا دیتے ہیں. اور آپ میرا فون آگے کیوں بیچیں گے جب آپ کے دل میں میری رسپیکٹ نہیں ہے, جب آپ کی نظر میں میری وقت نہیں ہے, ویلیو نہیں ہے. یہ چیز جاننا بڑا ضروری ہے کہ جب انسان کے دل میں رب العالمین کی وقت اور ایک گرینڈیوسٹی اور ایک آ ہوتی ہے نا, تو پھر انسان اپنی اخلاص کسی اور کو نہیں دیتا. لوگوں کی پریز, لوگوں کی کلیپنگ, لوگوں کی واہ واہ کے لیے پھر انسان کچھ بھی نہیں کرتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کم جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سے ادب کی کمی ہوتی ہے, تو پھر وہ دے دیتا ہے. عربی میں کہتے ہیں قلب من تراعی بیدی من عصیت, جس کے دل کو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں نا اپنی عبادت یا اپنی نیکی یا اپنا تقویٰ یا زہد, وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کی آپ نافرمانی کہہ رہے ہیں. یقلبها کیف یشاء, اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے لوگوں دل پھیر دے. نیور ایور شو پیپل, رادر اس کے اپوزٹ کریں. الریا کا جو سولوشن ہے اور ریمیڈی اور کیور ہے, پتہ کیا ہے؟ الریا کا کیور ہے الاخفاء میں, ہائیڈنگ یور ڈیڈس, چھپائیں اپنے نیکیوں کو, الاخفاء. اس لیے حسان بن ابی سنان کی وائف کہتی ہیں کہ وہ اپنے بستر سے رات کو اس طرح اسکیپ کیا کرتے تھے جس طرح والدہ اپنے بچے کو سلا کے اسکیپ کرتی ہے ٹو گو اینڈ پرے فار تہجد, مجھ سے چھپ کے تاکہ مجھے پتہ بھی نہ چلے. محمد بن واسع کہتے ہیں کہ پاس میں لوگ ایسے تھے کہ جو 20-30 سال اپنی وائف کے ساتھ ایک ہی بیڈ پہ آنکھوں سے وہ روتے تھے, آنسو بہاتے تھے, لیکن ان کی وائف کو آج تک پتہ نہیں چلا. What I was thinking was کہ جب کسی کی وائف کو پتہ نہیں چلا کہ وہ رات کو روتے ہیں اللہ کے سامنے, تو پھر محمد بن واسع کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ روتے ہیں؟ Probably he is talking about himself. اور سلف صالحین جب ان کو کوئی آیت یا کوئی حدیث زور سے ہٹ کرتی نا لیکچر دیتے وقت, اور ان کا آنکھ بھر آتی اور ناک بھر آتا, تو وہ نا ایسے ہینکر چیف یا ٹیشو لے کے کہتے یار کتنا زکام کتنی بری چیز ہے. اور ایک شافعی اسکالر ہے ابو الحسن الماوردی رحمہ اللہ, وہ بہت بڑے عالم ہیں, جورسٹ ہیں, قاضی. تو انہوں نے بہت سارا کام کیا دین کے لیے, لیکن انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اور کبھی پبلش نہیں کی. اور کیا کیا کہ ان کو ایک مٹی کے کھنڈر میں دفنا دیا, زمین کے اندر بری کر دیا. اور جب وہ بیمار ہے بہت زیادہ,
تو اپنے دوست کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں جانے لگا اس دنیا سے، مجھے لگتا ہے اگر میں اس بیماری میں چلا گیا تو میرا وہ کتابیں وہاں پڑھی ہوئی ہیں، میں سوچتا تھا کیا کروں ان کے بارے میں. سو اف آئی ڈائی ان دس النس، تم مجھے اپنا ہاتھ دے دو، میں تمہارے ہاتھ کو جب میں اسے اسکویز کروں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے میرے اعمال ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اور میں منافق تھا، میرے دل میں نیت خالص نہیں تھی. تو تمہیں کیا کرنا، ان ساری کتابوں کو لے کے نا دریائے دجلہ میں ڈال دینا، اور اگر میں تمہارا ہاتھ اسکویز نہ کروں تو پھر سمجھنا کہ مجھے قبولیت مل گئی اللہ کی طرف سے، تو پھر ان کتابوں کو لے کے پبلش کر دینا. کیوں یہ میں کہہ رہا ہوں؟ لِأَنِّي لَمْ أَجِدْ نِيَّةً خَالِصًا، میں ابھی تک نا زندگی میں اپنے اندر نیت خالص ڈیولپ نہیں کر سکا کہ میں جب پبلش کروں گا تو لوگ واہ واہ کہیں گے یار آپ تو کتنے بڑے عالم دین ہیں، کتنا کمال کا کام کیا آپ نے. اور جب سبحان اللہ the same happened کہ جب وہ وفات پانے لگے تو انہوں نے ان کے ہاتھ کو پریس نہیں کیا اور لوز ہی رکھا، وچ واز سائن کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ان سے ایکسیپٹ کر لیا ہوگا. اور پھر جب ان کے فرینڈ نے کتابیں شائع کی تو دین پیپل ریئلائزڈ کہ یار کتنا بڑا اسکالر، کتنا بڑا جیم ہم نے کھو دیا ہے. کیوں؟ تاکہ نیت خالص رہے. ایک اور ادب جو کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمبلنس، ہیوملٹی ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور یاد رکھیں ہیوملٹی انسان میں تب آتی ہے جتنا انسان اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کو انسان جانتا ہے اتنا ہمبل فیل کرتا ہے، اور جتنا نہیں جانتا اتنا ایروگنٹ فیل کرتا ہے. انسان کب اپنے پہ واہ واہ کرتا ہے یا عجب، خود پسندی اور اس میں مبتلا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو، جب انسان اللہ کو نہیں جانتا تو پھر وہ اپنے بارے میں بڑا کچھ. انف بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیسے تم اور میں تکبر کر سکتے ہیں کہ جب ہم لوگ 2 دفعہ گزرے ہیں یورین کے پیسیج سے. How can we feel arrogance when we have passed twice from the passage of urine? کب؟ جب ایک باپ کے یورین کے پیسیج سے گزرے تھے in the form of a sperm، اور جب ڈیلیوری کے ٹائم پہ ماں کے پیسیج سے گزرے تھے جب ہم پیدا ہو رہے تھے اس دنیا میں آنے کے لیے. تو ایک شخص جو 2 دفعہ یورین ٹریک سے گزرا ہو کیسے وہ تکبر فیل کر سکتا ہے؟ اسٹل فیلز پرائڈ کہ انا ربکم الاعلی، یہ میں بڑی کوئی چیز ہوں، لا الہ الا. اور تم کس چیز پہ تکبر فیل کرتے ہو؟ اپنی عبادات پہ. عبادت تمہاری ایسی ہے کہ تمہاری نماز بھی ختم ہوتی ہے اپولوجی سے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہو نماز کے بعد، اور تمہارا حج بھی ختم ہوتا ہے استغفار سے، اور تمہارا رمضان بھی ختم ہوتا ہے استغفار سے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. تم اپنے نالج کے بارے میں تکبر فیل کرتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وما اوتیت من علم الا قلیلا، تمہیں علم سے بہت ہی تھوڑا دیا گیا ہے. جتنا بھی نالج اس دنیا میں ہے نا بہت تھوڑا دیا گیا ہے تمہیں، یعنی جو نالج عطا کر دیا گیا اس دنیا میں وہ اللہ کے نالج کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، اور اس تھوڑے میں سے بھی تمہارے پاس 1% ہے. علم کی سٹیجز ہیں. جب پہلی سٹیج یہ ہے کہ انسان کہتا ہے مجھے بہت کچھ پتہ لگ گیا ہے. دوسری سٹیج یہ ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے پتہ زیادہ ہے اور جو مجھے چیزیں نہیں پتہ وہ کم ہیں. تیسری سٹیج ہے انسان کو یہ لگتا ہے کہ یار مجھے پتہ کم ہے اور جو نہیں پتہ وہ بہت زیادہ ہے. اور چوتھی سٹیج ہے کہ واللہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، میں جاہل ہوں. تو میں اور آپ کے سٹیج پہ ہیں. اور یہ نالج جو ہمارے پاس ہے وہ بھی دیا کس نے ہے؟ اور یہی نالج کچھ عرصے بعد جب ہم بوڑھے ہوں گے یہ سب جاتا رہے گا. And when you go to libraries and read books you realize کہ you know nothing جتنا نالج دنیا میں ہے. ہم اپنی پوزیشن یا اتھارٹی پہ تکبر فیل کرتے ہیں، نہ ہم اپنی والدہ کے پیٹ سے وہ پوزیشن لے کے آئے تھے اور کل کوئی اور شخص اس پوزیشن پہ ہوگا، اور یہ پوزیشن بھی میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا اور رب نے عطا کر دی، ایک گفٹ کر دی. اگر میں مال پہ تکبر فیل کر رہا ہوں کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے تو یاد رکھیں یہی مال ہوگا کہ جس کے پیچھے ہمارے اولاد لڑ رہی ہوگی کہ ابا جی کو دفنانے اور قبر میں ڈالنے کے بعد بٹوارا چل رہا ہوگا اسی مال کا. اور یہی مال کیا پتہ کل کو قیامت کے دن ہماری حساب و کتاب کا باعث بن جائے. ومن نوکش الحساب عذب، جس سے حساب لے لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا، اور جسے صنف نظر تغافل فرما دیا گیا اس کو بچا لیا جائے گا. اور یہ مال آج ہے کل نہیں ہے.
اور اس مال لوگ پیپل ڈونٹ ریسپیکٹ یو بیکاز آف ہو یو آر, پیپل ریسپیکٹ یو بیکاز آف منی یو ہیو. دا ڈے یو لوز منی, آپ لوگوں کی شکل دیکھیے گا, لوگوں کے رویے دیکھیے گا. آپ بے شک بزنس کلاس میں بھی ٹریول کرتے ہیں, بٹ اس بزنس کلاس میں لینڈ ہونے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ رہ کے دیکھیں کہ نکلو بھائی یہاں سے, تمہارا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اور اگر اپنی اسٹرینتھ اور اپنے فزیک پہ تکبر کرتے ہیں تو پھر لا الہ الا اللہ. جب ہم اللہ الذی خلقکم من ضعف, اللہ نے تمہیں بڑا کمزور پیدا کیا تھا, ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے ٹیمپرری قوت دی ہے, اور وہ بھی قوت بڑی کمزور قوت ہے کہ ایک جھٹکے کی مار ہے ہم. میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں جو اتنے اسٹرینتھ والے تھے, ایک جھٹکا لگا اینڈ دے آر گون. کچھ دنوں پہلے وہ جو ایک دا راک ہے, ڈوین جانسن اس کا نام ہے, وہ کتنا کمزور ہوا ہے. ایک زمانے میں جو سائن اور آئیکن آف فٹنس ہوا کرتا تھا. ہماری اسٹرینتھ تو جھٹکے کی مار ہے, اور یہی اسٹرینتھ کیا بنے گا اس کا. رونی کولمین جو کہ بہت بڑا باڈی یعنی ہیوی ویٹ لفٹر تھا, اور 159 kgs اس نے اٹھائے ہوئے تھے ویٹ, اور ورلڈ ریکارڈ تھا. آج کیا حالت ہے اس کی, وہ چل نہیں سکتا اسٹریچر کے بغیر. اینڈ کمپیئر آر مسلز ود دا مسلز آف ڈونکی, اس کے زیادہ لین مسلز ہیں ہمارے سے, اس کے زیادہ اسٹرینتھ ہے, وہ زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے, وہ زیادہ چل سکتا ہے ہمارے سے. تو ہمیں کسی سے تکبر ہے پھر. اور آخری ادب جس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سبمیشن. اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہمارا ادب میں سے ایک آداب میں سے ایک ادب ہے وہ سبمیشن کا ہونا چاہیے. یا رب سمعنا واطعنا, یا اللہ یہ تیرا کام ہے تو کہے امرت ونہیت, میں نے حکم دیا اور میں نے منع کیا, اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کہیں سمعت واطعت, کہ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کیا. اور سبمیشن اللہ کو بڑی پسند ہے. اسلام ڈزنٹ مین پیس, اسلام مینز سبمیشن. وَإِذْ أَسْلَمَ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ, جو جب ابراہیم اور اسماعیل نے سبمٹ کیا تھا نا, یعنی اللہ کے سامنے وہ جو ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں, دیٹ پوزیشن از نون ایز اسلام, کہ سبمیشن. اینڈ وائی ابراہیم از سو اسپیشل, کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, ابراہیم کی ملت فالو کرنے. کیوں موسیٰ کیوں نہیں, عیسیٰ کیوں نہیں, نوح کی کیوں نہیں, آدم کیوں نہیں. اور ابراہیم پہ جب ہم درود نہ بھیجیں ہماری نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی. اور ہم صبح کے اذکار میں کیا پڑھتے ہیں, اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا, کہ ہم نے ابراہیم کی ملت پہ صبح کی. کیوں, ابراہیم از وائی, اور حج ابراہیم ہے اور ان کی فیملی ہے. کیوں, جب رب نے ابراہیم سے کہا نا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, اے ابراہیم سبمٹ کر جاؤ, کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین, میں سبمٹ کر گیا. اور سبمیشن کا لیول دیکھیں, اللہ اکبر. اللہ نے حکم دیا جاؤ کعبہ بناؤ, جا کے کعبہ بنا اپنے بیٹے کے ساتھ, نو کوشچنز آسکڈ. حج کی اناؤنسمنٹ کرو ابراہیم, there is no speakers, no amplifiers, no woofers, nobody to listen to the announcement. announcement تو کسی کے لیے کی جاتی ہے, بٹ وہ تو بوادن غیر ذی زرع میں ہے. نو کوشچن, یار اب کون سنے گا, تم اناؤنسمنٹ کرو. اور اناؤنسمنٹ کی انہوں نے, لیو یور فیملی ان بیرن ڈیزرٹ, ایسی جگہ چھوڑ کے آ جاؤ جہاں نہ پانی ہے, نہ درخت ہے, نہ کچھ ہے, چھوڑ کے آ گئے. نو کوشچنز آسکڈ. سلاٹر کرو اپنے بچوں کے ابراہیم. یہ نہیں کہا یہ تو خواب ہے, پتہ نہیں ٹھیک ہے نہیں ہے, یا یہ کیسا رب ہے جو کہ بچے کو قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے, کہیں شیطان کا وسوسہ تو نہیں ہے, کہیں میں دین پہ صحیح ہوں یا نہیں. سمعنا واطعنا, سلاٹر کرنے کے تیار ہو گئے. اور وہ تو سلاٹر کر دیا تھا انہوں نے, وہ تو اللہ نے بھیج دیا اینیمل. ابراہیم 80 سال کے تھے, سرکمسیجن کرو اپنا. یہ لیول آف سبمیشن جب انسان کے اندر آ جائے نا, تو پھر کیا ہوتا ہے, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, کہ ابراہیم نے رب کو دوست نہیں بنایا, رب نے خود ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. پھر سو ہاؤ ڈو آئی فیل اباؤٹ دا کمانڈز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی ہوئی, یا اب آیا کرتے ہیں نہیں کرتے, بٹ آئی سے ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ. ڈو یو فیل اٹ اے برڈن, ڈو یو فیل اٹ اے کمپلشن, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ. جب خاتون کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا کام گھر پہ ہے,
ٹیک کیئر آف یور فیملی, ٹیک کیئر آف یور کڈس, ٹیک کیئر آف یور ہسبینڈ. اینڈ آپ گھر کی کوئین ہیں, آپ گھر کا, یو آر دا CEO آف دا ہاؤس, ناٹ دا CEO, بیکاز CEO از دا ہسبینڈ. اور اپنے گھر میں ابھی پرائرٹی گھر ہے, اور ہسبینڈ کو جب کہا جائے کہ تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کرنا ہے, اس کو ٹائم دینا ہے, جب اس کے بزی دن ہو تو اس کو سپورٹ کرنا ہے, بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے, ہاؤ ڈز اے مین فیل اباؤٹ اٹ؟ سو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دا کمانڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ میں نہیں کہہ رہا آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, واٹ آئی ایم سیئنگ از یور سبمیشن لیول. امیجن ہم ایک پہاڑی پہ سفر کر رہے ہیں, یعنی گاڑی پہ جا رہے ہیں ایک ماؤنٹینس ایریا پہ, اور باہر ایک بہت بڑا ایک روڈ کے اوپر ایک لارج سائن بورڈ ہے, اور اس میں لکھا ہوتا ہے اسٹاپ رائٹ دیئر بیکاز دیر از لینڈ سلائڈنگ یا کنسٹرکشن ہیپننگ یا بلاسٹنگ ہو رہی ہے روڈ کو بنانے کے لیے. واٹ ڈو وی فیل؟ ہم کہتے ہیں کہ الحمد للہ رک جاتے ہیں کیونکہ بلاسٹنگ ہو رہی ہے, ہم مر نہ جائیں. ڈو وی سے کہ ہمیں ہماری انڈیپینڈنس کو لمٹ کر دیا گیا ہے, ہمیں آگے جانے نہیں دیا جا رہا, یہ کیا مذاق ہے, آگے ہمیں کیوں, ہم خیر بلاسٹنگ میں چلے جاتے ہیں, نو پرابلم, نو. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دیتے ہیں ہمیں, وائی ڈو وی سے کہ یہ ہمارا فریڈم آف انڈیپینڈنس کو کرب کیا جا رہا ہے یا روکا جا رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ, اے یحییٰ اپنی کتاب قوت سے پکڑیں, یعنی ڈٹ جائیں پھر اور سبمیشن کے لیول پہنچ جائیں. تو مسلمان ہے ہی اس چیز کا نام کہ اللہ کے ہر حکم میں خیر سمجھنا اور جاننا, اور جس چیز نے اللہ نے منع کیا چاہے وہ سمجھ نہ بھی آ رہی ہو اس کو کر دینا, اور اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزر جانا. یہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک بیسک ادب ہے جو ہم اللہ کو شو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, اور یہ جو آداب ہیں یہ سب سے پہلے جو اللہ کے ساتھ آداب ہیں اس پہ ہمیں پورا اترنے کی توفیق دے. وما قدر اللہ کا قدری, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.